حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی ایک جماعت میں شامل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کے پاس گئے اور انہوں نے اس کو یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو مغالہ کے محل میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوا پایا۔ وہ اس وقت سن بلوغ کے قریب ہو چکا تھا۔ ابن سیاد ان سب کی آمد سے بخیر اور اپنی کھیل میں مصروف رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا، اور جب وہ متوجہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے یہ سن کر بڑی غسیلی نظروں سے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امیوں یعنی ناخواندہ لوگوں کے رسول ہو۔ پھر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا اور خوب زور سے پینچا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تو کیا دیکھتا ہے، یعنی غیب کی چیزوں سے تجھ پر کیا منکشف ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، کبھی تو میرے پاس سچی خبر آتی ہے اور کبھی تو میرے پاس سچا فرشتہ آتا ہے اور کبھی جھوٹا شیطان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب سن کر فرمایا، تیرے معاملہ سب گڑبڑ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے، اور جو بات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے لیے چھپائی تھی وہ یہ آیات فرات قب یوم تأتی السماء بدخان مبین، الدخان 10 تھی۔ اس نے جواب دیا کہ وہ پوشیدہ بات جو تمہارے دل میں سے ہے وہ دخ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، دور ہٹ، تو اپنی اوقات سے آگے ہرگز نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن سیاد، اگر وہی دجال ہے جن کے آخر زمان میں نکلنے کی اطلاع دی گئی ہے تو پھر تم اس پر مسلط نہیں ہو سکو گے، یعنی اس کو قتل کرنے پر قادر نہیں ہو سکو گے، کیونکہ اس کا قتل کرانا تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مقدر ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بلائی نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے اندر درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں ابن سیاد۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ انصاری بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر کھجور کی شاخوں کے پیچھے چھپنے لگے تاکہ ابن سیاد اپنے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے بے خبر رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے سے پہلے اس کی کچھ باتیں سن لے، اور اسی طرح چھپ کر ابن سیاد کی باتوں کو سننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی جان لے کہ وہ آخر ہے کیا، کوئی کاہن ہے یا کوئی جادوگر یا کچھ اور۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص سے فتنہ پرزید کا خوف ہوا اس کی حقیقت کو ظاہر کرنا اور لوگوں پر اس کے احوال منکشف کرنا جائز ہے۔ اس وقت ابن سیاد ایک چادر میں لپیٹا ہوا تھا اور اس کی چادر کے اندر سے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی جس کا کوئی مفہوم سمجھ میں آتا۔ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا،
اگر ابن زیاد کی ماں اس کو نہ ٹوکتی اور میری موجودگی سے باخبر نہ کرتی، وہ اپنی حقیقت کو ظاہر کر دیتا، یعنی اس کی باتوں سے یہ معلوم ہوا جاتا تھا وہ کون ہے اور کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جو اس کی سرزور ہے، پھر دجال کا ذکر کیا۔ بائے احتمال کہ شاید ابن زیاد دجال ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فتنے پر درازی اور اس وقت کی پیش نظر کی اس میں دجال کے بعض خصلتیں پائی جاتی تھی۔ دجال کا ذکر کرنا اور اس کا احوال سے آگاہ کرنا مناسب جانا اور فرمایا میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور ان انبیاء سے پہلے نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو اسے ڈرایا ہے۔ لیکن میں تم سے دجال کے بارے میں ایک ایسی بات اور ایک ایسی علامت بتاتا ہوں جو کسی اور نبی نے اپنے قوم سے نہیں بتائی ہے، سو تم جان لو کہ دجال کانا ہوگا اور یقیناً اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ بخاری مسلم۔